السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم نے آپ سے عشر ذی الحجہ اور اس کے متعلق جو اللہ نے توفیق دی، ہم نے آپ سے بات کی۔ اس کی آخری بات کہ یہ جو تکبیر کہی جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں، نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، یعنی اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ یہ جو میں فلسفہ بیان کر رہا ہوں، اس کا جو بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں، اس پر محدثین اتفاق نہیں کرتے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے۔ اس پر جو ہے وہ فقہاء اور صوفی حضرات اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات صحیح ہے۔ تو جب محدث کسی بات کو کہہ دیتا ہے کہ یہ واقعہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو محدث یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس چینل سے ہم کو بات پہنچ رہی ہے وہ چینل صحیح نہیں ہے، بات صحیح یا غلط کا وہ ذمہ دار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس میں سب سے ٹاپ پر جو ہوتے ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو حدیث بیان کی گئی اس پر وہ کمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر کوئی کمنٹ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کمنٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے ان پر وہ شک کی سوئی گھماتے ہیں کہ یہ بندے میں فلاں آدمی کے اندر یہ بات ہے، خرابی ہے فلاں۔ اس لیے تو محدث جب کہتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چینل صحیح نہیں ہے۔ بات کے صحیح ہونے پر محدث کوئی گفتگو کبھی کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ایک علمی بات ہے کہ جب کوئی بھی محدث کہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی اس پر وہ کوئی بات کر رہا ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے ہم سے بیان کیا ہے ان کے بارے میں ہم کو زیادہ جو ہے نا وہ وشواس نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ تو محدثین کے نزدیک یہ جو پورا واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بیان کر دے رہا ہوں، دوسرے لوگ اس کو بھی نہیں بولیں گے وہ، کیونکہ اگر ہم یہ بات بول دیں گے تو آپ کو اچھا ہی نہیں لگے گا۔ جب ہم کہہ دیں کہ محدثین نے کہا ہے صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کو سننے میں دلچسپی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی وجہ بتا دیا کہ یہ ایسا ہوتا ہے محدثین، اور وہ اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ محدثین۔ وہ ایک جملہ اور بھی بولتے ہیں کہ دیکھیں، میں اپنی کتاب میں جن حدیثوں کو لکھ رہا ہوں اس پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن جس کو میں نے چھوڑا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کے نزدیک غلط ہے، میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، واللہ عالم ہو سکتا۔ اور ایسا ہے ہزاروں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نہیں لیا اپنی کتاب میں اور دوسرا محدث کہتا ہے کہ حدیث ایک دم صحیح ہے۔ اس کے ایسے چانسز ہیں، بہرحال یہ کل علمی گفتگو ہے۔ تو یہ جو تکبیر ہے اس کے بارے میں البحر الرائق، یہ فقہ کی کتاب ہے، میں نے تین کتابوں کا حوالہ تلاش کیا اس کا، اور تفسیر میں جو ہے وہ کشاف میں بات لکھی ہوئی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں کنز العمال میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ذبح کرنے کی بات کہی خواب میں، تو ابراہیم جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے اور آخری وقت ہوا جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جنت سے دمبا لو اور جا کر کے اسماعیل کو ہٹاؤ وہاں سے،
اور اس کی جگہ پہ دمبا رکھو اور ابراہیم کی چھری دمبے پر چلواؤ. یہاں تک تو ایک دم صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جب جبریل وہاں سے چلے تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو لٹا چکے تھے اور قریب ذبح کے تھے. اتنے میں جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا یہ منظر تو چاہے ابراہیم علیہ السلام کو متنبہ کرنے کے لیے یا حیرت میں یہ چیخ کر کے جبریل علیہ السلام بولے اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ زور سے نعرہ مارا. بعض حدیث پہ 3 مرتبہ کا بھی ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ابراہیم علیہ السلام نے اب دیکھا کہ آوازیں آ رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی نگاہیں اونچی کی تو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں. جب جبریل کی یہ آواز سنی تو وہ تو اللہ کے حکم سے کرنے جا رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ میں جس کے حکم سے کرنے جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حکم اس کا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دوسرا سینٹنس کہا اور اتنے میں لا کر کے دمبا ان کو لٹال دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ محسوس نہیں ہوا پہلے کہ میں دمبے کو ذبح کر رہا ہوں. وہ اپنی سمجھ سے اسماعیل ہی کو کیا کیا انہوں نے ذبح کیا، لیکن جبریل امین نے دمبا لا کر کے اور اس کے اوپر جو ہے چاقو رکھ کر کے اور ذبح کرتے رہے. جب ان کو یقین کامل ہو گیا کہ اسماعیل ذبح ہو چکے ہیں تب انہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آنکھ کھولی. بعض روایت پہ آتا ہے اور بعض روایت پہ دیکھا. اب اسماعیل اس انتظار میں ہے کہ ابا ذبح کیوں نہیں کر رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی اور ابراہیم نے تو دیکھا کہ بغل میں جو کون ذبح ہے، دمبا ذبح ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے پھر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 جملے جو ہے وہ 3 لوگوں کے ہیں. عقلی لحاظ سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا یہ جو الفاظ ہیں کہ ایسی پاسبلٹی ہے. چونکہ محدثین نے اس کو نہیں مانا ہے اس لیے جو ہے اگر کوئی اس واقعے کو نہیں مانتا ہے تو کوئی یہ عقیدے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو لکھا ہے. بریلوی حضرات اس پر خوب تقریر کرتے ہیں اور اسی 3 بات پر گھنٹہ گھنٹہ بھر بولتے ہیں. مفتی احمد یار خان صاحب جو احمد رضا خان صاحب کے بعد ان کے ایک علمی شخص ہے، انہوں نے بھی اس واقعے پر خوب لکھا ہے اور بریلوی حضرات اس کو، خیر بریلوی جو علماء بات کرتے ہیں وہ یہ سب نہیں بتاتے کہ محدثین کے نزدیک کیا حیثیت ہے، کیونکہ اگر بتا دیں گے تو مرچ مسالہ جو بیچ لگایا آپ نے وہ سب کیا ہو جائے گا، بیکار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ پورا واقعہ اس کا پس منظر یہ ہے. ایک بات. دوسری چیز کہ اس تکبیر میں حکمت کیا ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ تکبیر ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بہت سی تسبیحات بتائی جاتی ہیں پڑھنے کے لیے کہ آپ دن میں یہ پڑھیں، آپ دن میں وہ پڑھیں، اور ایک مرتبہ جو ہے استغفار پڑھیں اور لا الہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے سبحان اللہ پر دنیا بھر کی تسبیحات. کبھی پیر بتاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی اصلاح کرنے والے علماء بتاتے ہیں، لیکن اس میں سے کسی تکبیر کو واجب کا درجہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پڑھنا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن یہ تکبیر جو ہے نا، یہ جیسے نماز میں اللہ اکبر پہلی مرتبہ جو آپ کہتے ہیں وہ فرض ہے. اگر ایک آدمی نے نماز شروع کی، ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہاتھ باندھا نہیں باندھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر اس نے اللہ اکبر کے بغیر نماز کو جوائنٹ کر لیا تو یہ نماز میں جوائنٹ ہی نہیں ہوا. ہاتھ اٹھایا ہو، ٹھیک سے باندھا ہو، سب کچھ کیا ہو، سورہ فاتحہ پڑھو، پوری نماز پڑھی ہو صحیح، یہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. اگر اس نے پہلا اللہ اکبر نہیں کہا، فرض ہے اللہ اکبر کہنا، پہلا والا کیا ہے
فرض ہے۔ تو یہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر کی، یہ حقیقت میں زندگی کا ایک فلسفہ ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے کہ جس آدمی نے اس فلسفے کو پکڑا ہے وہی حقیقت سے اللہ والا ہے۔ وہ فلسفہ ہے کیا کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر فیلڈ میں تجارت کرتے ہیں، اس وقت آپ اللہ کی بات کو جب آگے کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ اللہ اکبر کہنے کے آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں۔ آپ سماجی زندگی گزارتے ہیں، سماج ایک کہتا ہے، اماں ایک، ابا ایک، بابا ایک، کلچر ایک، ہمارا اللہ ایک۔ اللہ نے جو بات کہی ہے اگر آپ نے اس کو مانا ہے تو آپ سماجی زندگی میں گویا کہ آپ نے صحیح معنی میں آپ کو حق ہے اللہ اکبر کہنے کا۔ آپ عبادت کرتے ہیں، اگر عبادت میں اللہ کی بات مان کر عبادت کرتے ہیں، نہیں ہم کو اچھا لگتا ہے، اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، کیا یہ چیز منع کی گئی ہے، کیا یہ کرنے میں گناہ ہے، اگر یہ فلسفے آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کا اللہ اکبر باطل ہے کہنا۔ آپ جو ہم اللہ اکبر کہہ رہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کچھ کہی نہیں رہے ہیں، یہ محض ایک بکواس ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کی تشریح فرمائی، کئی جگہ کیا حضرت نے، بخاری کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، یعنی حضور فرما رہے ہیں میری محبت تمام کی محبت پر کے اوپر نہ ہو جائے، غالب نہ ہو جائے، یعنی رسول اکرم کی محبت سب پر کیا ہو جائے، غالب ہو جائے تو آپ مومن ہیں۔ اب ایک آدمی جب اپنی زندگی کو انالائز کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، تو اس کو لگتا ہے یار میں تو اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہوں، میں اپنی امی کو بہت چاہتا ہوں، میں اپنے ابا کو، اولاد کو، پیسے کو، بہت سی چیزوں کو بہت چاہتا ہوں۔ تو یہ حضرت تھانوی کو ہی اللہ نے بڑی صلاحیت دی تھی، کم لوگ پیدا ہوتے ہیں دنیا میں۔ حضرت نے کہا کہ محبت کی دو قسم ہے۔ محبت کی کتنی قسم ہے؟ دو قسم ہے۔ ایک محبت فطری ہے، ایک محبت عقلی ہے۔ فطری محبت میں ایک آدمی ماں بیوی بچے کو چاہتا ہے، اس نے کہا یہ نیچرل محبت ہے، اس کا یہاں ذکر ہی نہیں حضور کر رہے ہیں۔ اگر آپ ویسے کمپیئر کریں گے تو کوئی بھی مومن ٹھہرے گا ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں پہ عقلی محبت مراد ہے۔ عقلی محبت کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف حبیب مصطفیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں، ہمارا سماج ایک بات کہہ رہا ہے، ہماری روایات ایک بات کہہ رہی، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گیا کر کے۔ ایسے موقع پر آپ نے جس کو چاہا وہی کی محبت آپ کے اوپر غالب ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو، آپ کے سماج کہہ رہا ہے ایسا ہو، آپ نے رسول اکرم کی بات کو چھوڑ کر نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ مثال کے طور پہ 11ویں پہ بلایا گیا، کس نے بلایا؟ چاچا نے، ماموں نے۔ ہم سے لوگ پوچھتے تبھی تو ہم کو معلوم ہوتا، ہمیں کیا معلوم ہو؟ وہ کہتے ہیں وہاں چاچا ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کا مطلب کہ تم کو کھٹک ہے کہ 11ویں کا کھانا صحیح نہیں ہے، تبھی تو تم نے پوچھا ہم سے، اور تبھی تو یہ بات تم کہہ رہے ہو کہ چاچا ناراض ہو جائیں گے۔ اب چاچا ایک طرف، شریعت ایک طرف، وہاں پر بات آپ نے مانے چاچا کی، آپ رسول سے محبت کرتے نہیں، جھوٹے نمبر 1 ہیں۔ بے مطلب کا آپ کا دعویٰ ہے، آپ رسول اکرم سے محبت کرتے ہی نہیں۔ رسول اکرم سے محبت وہی ہوتی ہے کہ جب اسلام ایک بات کہہ رہا ہو اور دنیا والے ایک بات، اس وقت آپ نے جس پر عمل کیا وہ حقیقت میں محبت ہے۔ تو یہی بات ہے اللہ اکبر کی، کہ اللہ نے ایک بات کہی ہے، ختم ہو گئی بات۔ کس نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، بچے کا نقصان ہوتا ہے، مال کچھ بھی نہیں، سب بیکار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جنگ میں صاحبزادے
اور وہ آمنے سامنے ہو گئے. ادھر اسلام کا بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، ادھر کفر کا بندہ ان کے صاحبزادے. تو عبد الرحمن غالباً ان کا نام تھا. تو ان کی لپیٹ میں جو ہے ابو بکر ان کی تلوار کی رینج میں آ گئے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ابا ہے چھوڑ دیتے ہیں، تو انہوں نے چھوڑ دیا. جب وہ بعد میں اسلام لائے تو انہوں نے ایک دن یہ احسان جتلاتے ہوئے کہ ابا میری رینج میں آپ آئے تھے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم میری رینج میں آتے تو میں تم کو پہلی گردن مارتا تمہاری. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اکبر کے نعرہ کہنے والے ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہہ دیا تو بیٹا بڑا ہوا کہ چھوٹا؟ بیٹا ہوا چھوٹا، اللہ ہوا بڑا. انہوں نے کہا میری رینج میں آتے نا تو میں تم کو نہیں چھوڑتا. یہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے اللہ اکبر. یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کو ڈیلی نماز میں پڑھائی جاتی ہے. یہی وہ تسبیح ہے جو آپ ان دنوں میں اعلان کرتے پھرتے ہیں. یہی وہ تسبیح ہے جو سب سے پہلے قرآن مجید میں بطور آرڈیننس کے نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، دعوت کا کام کیجئے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا اور اپنے رب کو بڑا کیجئے. اللہ تو بڑا ہی ہے، تمہارے بڑا کرنے سے بڑا ہوتا کیا؟ نہیں، اپنی زندگی میں بڑا کیجئے. وہ ذاتی طور پر اللہ بڑا ہے، تم مانو یا نہ مانو، لیکن مزہ بے جب ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مان لیں کہ اللہ بڑا ہے، تب اب ہمارا نعرہ، یعنی گویا کہ ہماری زبان اور ہمارا عمل دونوں کیا ہو گیا؟ تیلی ہو گیا. یہ جب تیلی ہوا تو یہ اللہ اکبر اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ عرش الہی تک جا کے پہنچتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ اکبر دیکھو کتنا بڑا ہے. کتنی جب جنگ بدر میں پکڑے گئے اسلام کے دشمن لوگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. انہوں نے کہا میری تو رائے یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے سب سے قریبی آدمی کو قتل کر دے. میرا ماموں پکڑا گیا ہے نا، میرے ماموں کو میرے ذمہ کرو، میں اس کو قتل کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اکبر کے اصل نعرہ کہنے والے لوگ ہیں. یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تب آپ کا اللہ اکبر ایک مرتبہ بھی آپ بولتے ہیں نا تو یہ زمین آسمان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور ویسے بولا کرو، عادت بن چکی ہے اللہ اکبر کہنے کی. لیکن حقیقت میں یہ تکبیر جو کہلائی جا رہی ہے یہ یادیں ہیں کہ دیکھو ابراہیم نے کیسے اللہ کو بڑا مانا. سب سے بڑا امتحان کس کا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا. ابراہیم نے اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹے کو ذبح کیا. لہذا ابراہیم کو کہا پروردگار عالم نے انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تم کو دنیا کی امامت، دنیا کا امام بناؤں گا، کیونکہ تیری قربانیاں جو ہے نا وہ ٹاپ پر جا چکی ہیں. اور وہ بھی اللہ بولے کسی کی قربانی. ہم تو جتنے دنیا میں کام کرتے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ٹمپریچر کیا ہے، دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے، شو بازی ہے، کیا ہے اندر. لیکن جب اللہ بول دیتا ہے تو اس کی بات ہے، وہ تو کہاں سے ناپتا ہے. وہ کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تیرے دل پہ جو گراف بنتا ہے نا، میں وہاں سے ٹمپریچر دیکھتا ہوں کہ تیرا ٹمپریچر کیا ہے. وہ ذات گرامی وہ ہے جب بندہ اللہ ہو. یہی زندگی میں جو کر لے گا وہی اللہ والا ہوتا ہے. کتنی بات بھی آ جائے، رسول اکرم کی بات اوپر، ہمارے اللہ کی بات اوپر، بقیہ سب نیچے. حضور نے ایک پالیسی بیان فرما دی، فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی ہو جائے. حضور نے والدہ کی بڑی خدمات اور بڑے حقوق بیان کیے. ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ ایمان میں لایا ہوں، قسم کھا لیا ہے کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، عرب کا ٹمپریچر، اور جب تک تو اپنے پرانے دھرم پہ نہیں پلٹے گا میں سائے میں نہیں آؤں گی. ماں کو بہت چاہتے تھے. جا کر حضور سے پوچھا کیا کروں؟
حضور نے فرمایا سوکھ جانے دو. اللہ کے مقابلے میں ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بقیہ اس کے علاوہ سب میں انہوں نے کہا کہ ماں کا درجہ ہے جو کچھ آپ سب جانتے ہیں. لیکن جب بات آ گئی اللہ کی اور ماں کی تو کون بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے. انہوں نے کہا سوکھ جانے دو, کوئی پرواہ نہیں, سوکھ جانے دو. یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ بڑا ہوتا ہے تب جا کر کے بندہ کیا ہوتا ہے, یہ کہنانے کے لائق ہوتا ہے کہ میں دن میں 50 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہوں, اللہ میرے اللہ اکبر کو قبول کر لے. حضرت آخر بات کہہ کر اپنی بات کرتا ہوں. ایک بہت بڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے غالباً حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے احرام باندھا تو کہا کہ لبیک کہیے. لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں. بہت لوگوں نے کہا حضرت, اب ان کے پیچھے پوری ٹیم تھی, تیار نہیں ہو رہے ہیں. جب انہوں نے لبیک کہا, جیسے ہی کہا ویسے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئے لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں. میں کہوں اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور اللہ کہہ دے کہ تیری حاضری مجھے منظور نہیں تو کیا ہوگا. اس خوف نے مجھے جو ہے ہلا کے رکھ دیا. لہذا میری زبان سے اللہ اکبر نہیں نکل رہا تھا کہ میں یہ لبیک کیسے کہوں کہ اس اللہ کو میں نے زندگی میں بڑا کیا ہے نہیں کیا ہے, کیا اس کی کیفیت ہے, وہ ناراض ہے یا کیا ہے. اس خوف سے. اس کو کہتے ہیں دین, اس کو کہتے ہیں کیریکٹر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.